بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت ایک امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا پر بلکہ سیٹلائٹ چینلز پر بھی کافی حد تک گرم خبر کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کے پروگرام میں کہ پاکستان نے اپنی یہ جو ایئر سپیس ہے یہ کیوں بند کی۔ کیا پاکستان کسی بہت امپورٹنٹ اور بڑے میزائل کا تجربہ کرنے والا ہے، یا پھر ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی تجربہ کرنے والا ہے؟ آخر یہ ایئر سپیس بند کرنے کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے، یا پھر یہ بھی بھارت کا رچایا ہوا ایک اور نیا ڈرامہ ہے؟ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس کیوں بند کی، کب بند کی، اور کہاں بند کی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں ضرور بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اس پروگرام کی میں ڈیٹیل میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، 7 مئی 2025 کی رات کو پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا کہ پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے وہ مکمل طور پر دنیا کے تمام ممالک کے لیے کلوز کر دی گئی، اور اس کا بیک گراؤنڈ صرف پاکستان اور جو بھارت کے درمیان میں ایک جنگ تھی جس کا آغاز 6 مئی کی رات کو ہوا تھا، دیٹ واز دی بیک گراؤنڈ آف دیٹ ڈیسیجن کہ وہ ایئر سپیس مکمل طور پر بند کر دی جائے۔ جو ہی پاکستان اور بھارت کی جنگ کا خاتمہ ہوا، سیز فائر کا اعلان ہوا، تو اس کے 1-2 دن کے بعد ہی ایئر سپیس کھول دی گئی، لیکن صرف بھارت وہ واحد ملک تھا جس کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ ایئر سپیس بھارت کے لیے نہیں کھلے گی جب تک کہ مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مہینے اس ایئر سپیس کی بندش کو جو بھارت کے اوپر لگائی گئی تھی اس کی ایکسٹینشن کا آرڈر باقاعدہ دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا 23 جولائی 2025 کی رات کو، کہ جب یہ اناؤنس کیا گیا کہ جو ایئر سپیس کی بندش بھارت پر لگائی گئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے فار 1 مور منتھ، یعنی کہ اب 24 اگست 2025 تک یہ ایئر سپیس بھارت کے لیے بند ہے، اور 24 اگست 2025 کو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا بھارت کے لیے ایئر سپیس کھولنی چاہیے یا نہیں۔ بس اسی صرف بات کا کرنا تھا، اسی فیصلے کو ایکسٹینڈ کرنے کا ایک آرڈر، ایک انسٹرکشن، ایک 1 لائنر پاس ہوئی، اور اس کے بعد سے بھارت نے اس کو پک کر لیا، خاص طور پر بھارتی میڈیا نے اس کو پک کیا، اور ایک شور کا طوفان جو ہے وہ بھارت میں کھڑا کر دیا گیا۔ بتایا یہ گیا کہ جناب یہ جو ایئر سپیس کلوز کی گئی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ICBM یعنی کہ جو بین البراعظمی ایک آپ کا بیلسٹک میزائل ہوتا ہے اس کا تجربہ کرنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بند کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انڈیا نے امریکہ کو انڈیکیٹرز دینا شروع کر دیے ود دس لائن کہ نیا نیوکلیئر خطرہ اب جنوبی ایشیا سے امریکہ تک، یعنی کہ امریکہ کو یہ انڈیکیٹ کیا گیا کہ پاکستان نے امریکہ کو اس ICBM کے ذریعے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے یہ جو ایکسٹینشن دی گئی تھی اس ایئر سپیس کی بندش کی جو بھارت کے اوپر لگائی گئی اور ایک ایکسٹینشن دی گئی، اس کو کیش کرانے کی مکمل طور پر کوشش کی۔ ٹائمز آف انڈیا سے لے کر بھارت کے جتنے بھی سیٹلائٹ چینلز ہیں ان پر طرح طرح کی جو ہے کہانیاں اور من گھڑت جو ہے سٹوریز وہ ڈیولپ کی گئی، جیسے پاکستان کا شاہین 4 کا میزائل لانچ تیار، پاکستان ICBM کی تیاری کر رہا ہے اور امریکہ نشانے پر ہے، پاکستان کے نیوکلیئر بلاک میں ایران اور شمالی کوریا شامل ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ایسی کہانیاں گھڑی گئی ہیں اور ایسی باتیں کی گئیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تو اور ایران کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں کنیکٹ کر دیا گیا اس معاملے میں۔ اب حقیقت اصل میں کیا ہے؟ پاکستان نے ابھی تک کسی بھی ICBM کے تجربے کی کوئی تصدیق نہیں کی، سرکاری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی، اور نہ ہی کوئی نوٹام یعنی کہ نوٹس ٹو ایئرمین جاری کیا۔ یہ وہ نوٹس ہوتا ہے جو لانگ رینج میزائل کے تجربے سے پہلے ہر حال میں دینا لازمی ہے، تاکہ جتنی بھی سیف فلائٹس ہیں جو آپریشنز ہوتے ہیں، سیف فلائٹ آپریشنز، یہ ان کی ایک پری ریکوزٹ ہے، ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو ہر حال میں اس ملک نے پوری کرنی ہوتی ہے جو بین البراعظمی ایک تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اپنے بیلسٹک میزائل کے پروگرام میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ اس نے آلریڈی شاہین 1 2 3 کے جو ہے کامیاب تجربے کر لیے ہیں، اور اس وقت شاہین 4 یا کسی بھی ICBM کی تیاری کا جو مراحل ہیں وہ بالکل ایک ریسرچ کے بیس پہ ابھی تک چل رہا ہے کام، یعنی کہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ بنائیں تو یہ کس طریقے سے بن سکتا ہے۔ اب حال ہی میں ابدالی جو میزائل ہے اس کا ٹیسٹ پاکستان نے کیا اور بہت سکسیسفل ٹیسٹ تھا۔ ابدالی کی جو رینج ہے وہ 450 کلومیٹر ہے،
یعنی کہ اگر پاکستان سے اس کو چلایا جائے تو اسٹریٹ اوے یہ بھارت کے جو شمالی علاقے ہیں ان کو یہ ہٹ کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں آپ اس کو ICBM یعنی کہ بین البر اعظمی جو ایک آپ کا بیلسٹک میزائل ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی میچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہزاروں کلومیٹر کی ایک رینج کا ایک میزائل ہے جس نے جانا ہوتا ہے۔ مطلب اگر پاکستان سے بات کی جائے کہ کوئی ICBM تیار ہوگا اور پاکستان اس کا تجربہ کرے گا تو جو اس کی رینج ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی رینج امریکہ یورپ تک ضرور جائے گی۔ اب امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اگر سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ امریکہ کو ہی پھر ہونا چاہیے نا، کہ یہ ایک بین البراعظمی جو ہے تجربہ ہونے والا ہے، تو اٹ مینس کہ پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی آ جائے گی کہ پاکستان امریکہ کو ہٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو خود امریکن رپورٹس کیا کہتی ہیں ICBM کے بارے میں؟ وہ کہتی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ICBM کی ڈیولپمنٹ کے ابتدائی مراحل میں ہے اور کسی بھی قسم کے لانچنگ پروفز نہیں ہیں۔ خود امریکنس جو ہے ان کی اپنی رپورٹس جو ہے وہ یہ کہتی ہیں، یعنی کہ ان کو خود کو تو اس چیز کی کوئی نہ ٹینشن ہے نہ پریشانی ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بتاتا ہوں کہ ICBM ہیں کن کن کے پاس۔ USA کے پاس ہے، رشیا کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، UK کے پاس ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بھارت کے پاس خود بھی ہے اگنی 5 کی شیپ میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ بھارت جس کے پاس خود ایک میزائل جو کہ ICBM بین البراعظمی ہے، وہ یہ شور مچا رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے بین الاقوامی براعظمی جو بیلسٹک میزائل ہے اس کا تجربہ کر رہا ہے۔ اور بھائی جب آپ کے پاس آلریڈی ہے تو آپ بھی تو آخر بنا کے بیٹھے ہیں، پاکستان نے تو نہیں شور مچایا۔ تو اگر پاکستان بنا بھی رہا ہے، پہلی بات تو بنا ہی نہیں رہا، جو کہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے، خود امریکنز نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر بنا بھی رہا ہے تو آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ آپ کو تو ہٹ کرنے کے لیے ہمیں بین البراعظمی میزائل تو نہیں چاہیے، بیلسٹک میزائل۔ آپ کو تو ہٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی سامان پڑا ہوا ہے، آپ ہمارے ساتھ بارڈر کر رہے ہیں، ہمیں تو آپ کو اگر ہٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس بہت مال پڑا ہوا ہے، ہمیں اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم بین البراعظمی ایک بیلسٹک میزائل تیار کریں اور بھارت جو ہے وہ سب زیادہ خوف زدہ ہو جائے اس کے اوپر۔ جن کو خوف کھانا چاہیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ چور مچائے شور، بس یہ والی بات ہے۔ اچھا، اب یہ جب پہلے تو انہوں نے یہ ڈیولپ کی سٹوری بھارت نے یہ والی کہ جی پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے جو بند کر دی گئی ہے اس میں پاکستان کو ہی لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ وجوہات ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایئر سپیس بند کر کے بیٹھا ہے۔ جب وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہو سکا معاملہ، یعنی کہ ان کو زیادہ فروٹفل ریزلٹس نہیں مل سکے، تو انہوں نے اپنا جو رخ ہے نا وہ ایران کی طرف کر دیا، کیونکہ اسرائیل نے پیچھے سے اس کو سپورٹ کیا۔ اسرائیل میڈیا نے کہا کہ جی اس کو تھوڑا سا ٹرن دیتے ہیں، کچھ شیپ کر دیتے ہیں ٹورڈز ایران۔ تو انہوں نے یہ بات شروع کر دی کہ اصل میں یہ پاکستان کا ICBM کی تیاری نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کا وہ ایٹمی تجربہ ہے جو کہ وہ سالوں سے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کرے گا۔ پاکستان اس کو مکمل طور پر یہ سپورٹ دے رہا ہے، اور پاکستان نے اپنی ایئر سپیس اسی لیے بند کر دی ہے تاکہ جو ایران کا نیوکلیر تجربہ ہے وہ یا تو پاکستان میں اگر کنڈکٹ ہو رہا ہے تو سکسیسفلی ہو جائے، اور اگر ایران میں بھی ہو رہا ہے تو بھی ایئر سپیس مکمل طور پر بند ہو۔ اب اس کے لیے بھی کیسی کیسی کہانیاں بنائیں گی کہ پہلی بات تو یہ کر دی گئی کہ جی ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ملک ابھی ایک جنگ سے ہٹا ہے، اور خود اسرائیل جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ اگلے 2 سے 3 سال دوبارہ اس مراحل میں اس سٹیج تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ ایٹم بم کا تجربہ کرے۔ تو بھارت اب اس وقت یہ شور مچا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت ایٹم بم کی تیاری میں ہے اور یہ اس کا تجربہ ہے۔ اچھا جی، دوسرا پوائنٹ کیا نکالا انہوں نے کہا جی پاکستان نے ہی ایران کو نیوکلیر سپورٹ دی ہے تاکہ وہ یہ کر سکیں۔ پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسے ہی پرائی آگ میں جو اپنے آپ کو دھکا دینے کی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی سفارتکاری کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے، پاکستان کو بہت اچھی طرح پتا کہ اس نے کس کے ساتھ سپورٹ کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے انتہائی نیوٹرل رول پلے کر کے اس جو جنگ چل رہی تھی اس کو ختم کرنے میں جو رول اس نے پلے کرنا تھا وہ اس نے کیا ہے۔ وہ اتنا بڑا رسک کیوں لے گا کہ جس ملک کے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی ہیں امریکہ نے، اور امریکہ اس کو ایک ڈیل آفر کر رہا ہے کہ آپ ڈی نیوکلرائز ہو جائیں، اور پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں ہے، تو پاکستان ایران کو سپورٹ کرنے لگ جائے گا کہ آپ نیوکلیر بم بنا لیں۔ وہ بھائی کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ایران کو کہیں کہ آپ نیوکلیر پاور بن جائیں؟ وہ بن جائیں گے تو فائن، ویری فائن، دیٹس فائن کہ ایک اسلامک کنٹری ہے وہ بن جائے، لیکن اگر وہ نہیں بن سکتے ہیں تو اس کے پیچھے 100 ریزنز ہوں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو یہ والی فیسلٹیز دینے لگ جائیں۔ تیسرا پوائنٹ جو آپ نے بتایا، آپ نے کہا کہ جی ایک جو نیا جوہری بلاک بن گیا ہے، اور اس میں آپ نے کس کو جوڑا؟ پاکستان، ایران اور شمالی کوریا کو۔ مطلب شمالی کوریا ایک وہ ملک ہے کہ جس سے شاید پاکستان سے کبھی سالوں سال ہیلو ہائی نہیں ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ ایک بلاک بن جائے گا۔
میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایران کی سچویشن پاکستان کے ساتھ کیسی ہے، پاکستان کیسا نیوٹرل پلے کرتا ہے، اور شمالی کوریا، پوری دنیا جس ملک سے ناراض بیٹھی ہے، پوری دنیا میں کوئی ملک اس سے بات نہیں کرتا، ہم اس کو لپیٹ لیں گے، اپنے جپی ڈال لیں گے. مطلب کوئی سینس ہوتی ہے، کوئی الزام لگانے کی، کوئی کہانی کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوتا ہے. آپ لوگوں نے تو بالکل بے پر کی ساری اڑائی ہوئی ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ کیوں بھارت نے جو ہے یہ شوشہ چھوڑا کہ وہ ایران اور پاکستان دونوں کو اکٹھا لے رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کو بھی ساتھ میں ہٹ کر رہا ہے اور ایران کو بھی ہٹ کر رہا ہے. تو سب سے پہلا ریزن تو یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے FATF میں واپس کسی طریقے سے لوٹ جائے، جو کہ وہ بڑی دیر سے کوششیں کر رہا ہے لیکن ہر دفعہ وہ ناکام ہو جاتا ہے. دوسرا اس کو یہ ہے کہ جی ایران جو ہے وہ اس کے اوپر آلریڈی چونکہ پابندی لگی ہوئی، یہ اسرائیل کی طرف سے اس کو بیسیکلی پش کیا جاتا ہے. تو اس نے یہ بھی کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ تھوڑا ہائی لائٹ ہو اور کسی طریقے سے بات ایسی نکلے کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ مزید سخت ہو جائیں، یا ایران کے اوپر سے تمام جو اس وقت اقتصادی پابندیاں اٹھانے کی بات چیت چل رہی ہے وہ ختم ہو جائیں اور کوئی ڈیل شیل کی بات نہ ہو بلکہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے. اس کے بعد اسی طرح جو چائنا پاکستان ایران کا ایک بلاک بن رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے چائنا کو یہ باور کرایا جائے کہ دیکھیں جی آپ کے نالج میں نہیں تھا لیکن پاکستان نے ایران کو سپورٹ کر کے کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو یہ دکھانا چاہتا ہے، بلکہ خوش کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے کیسا سپاہی چنا ہے جنوبی ایشیا میں، ہم بھارتیوں کو، ہم بھارت کو کیسا سپاہی چنا ہے کہ ہم کتنی کڑی نظر رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ ایئر سپیس بند کر دی ہے تو اس کا پیچھے یہ ریزن ہے. اور پاکستان جو ہے کیا کر رہا ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ایران پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ دونوں مل کے شمالی کوریا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں. اب آپ بتائیں یہ چیز جو ہے جب امپیکٹ کیسے کریٹ کر سکتی ہے امریکہ کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر. مطلب فضول کی خوشی کریٹ کرنے کی، فضول کے کسی کو خوش رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ فائدہ اگر آپ کو نظر آئے تو خوشی کا کام کوئی ایسا کر کے دکھائے نا کہ جو ان کو سمجھ بھی آئے. لیکن وہ اب خوش نہیں ہو سکتے. آپ نے کوشش کی تھی ان کو خوش کرنے کی جب آپ نے 6 مئی کی رات کو پاکستان پہ حملہ کیا تھا، لیکن آپ خود ہی اب شرمندہ ہوتے پھر رہے ہیں جب پاکستان نے آپ کو جواب دیا. ایک آپ کو موقع ملا تھا کہ آپ اسرائیل کو خوش رکھتے، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ نے ہی آ کے بیچ میں انوالو ہو کے وہ جنگ بندی کروائی کیونکہ امریکہ کو نظر آ رہا تھا کہ بھارت کو بڑی مار پڑے گی. ناظرین پروگرام کا اختتام کروں گا، لیکن میرا ایک سوال جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے ہر پروگرام کے آخر پہ وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا بھارت جو خود ایک ICBM کا مالک ہے، اگنی 5 اس کے پاس ہے، ایسی سچویشن میں چاہے پاکستان یہ ICBM بنا بھی لے، کیا بھارت کا شور مچانا بنتا ہے؟ کیا بھارت کا رولا ڈالنا، اس کے میڈیا کا شور مچانے کا کوئی حق بنتا ہے؟ اور اگر نہیں بنتا تو بھارت کو کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، کیا رویہ دکھانا چاہیے خاص طور پہ بھارتی میڈیا کو؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.